کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ رہے، قوم کے ساتھ رہے، جمہوریت کے ساتھ رہے، لیکن وہ روح ہمیں چھوڑ نہیں رہی۔ عدلیہ سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے انصاف کے نام پہ یہ تحریک شروع کی ہے، 27 سال سے اس کے لیے کوشش کی۔ جب خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تو رول آف لا اور جوڈیشری کارکردگی میں پاکستان 90 نمبر پہ تھا۔ آج پاکستان 129 نمبر پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب دنیا نے ہر فیلڈ میں ترقی کی، بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ اور جوڈیشری میں کوئی پروگرس نہیں آ سکا۔ لوگوں کو بر وقت اور انصاف ہوتا ہوا کیا نا انصافی لوگوں کو ملی، اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن سٹرگل کنٹینیو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حد نہ کراس کریں۔ میری سب سے درخواست ہے، یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ناانصافی کرنے کے غلط نتائج اثر ہوتے ہیں، یہ ملک اور قوم پہ اثر انداز نہ ہو۔ مہربانی کرے، ہماری چیف جسٹس سے التماس ہے کہ آپ انصاف ہوتا ہوا نظر کرنے کے لیے تو کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نہ صحیح، یہ پارلیمنٹیرین نہ صحیح، یہ اس ملک کے شہری ہے، ان کے بنیادی حقوق ہے۔ ہم چیف جسٹس سے برملا اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عدالتوں پہ تو نظر رکھے۔ آپ کنسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عدلیہ کے سربراہ ہیں۔ ہم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عدلیہ کے آرٹیکل 203 سپرویژن آپ کا فرض ہے، اس عدالت کے احکامات منوانا بھی آپ کا فرض ہے، لیکن ان کو آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کے لیے قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق انصاف کی فراہمی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ براہ مہربانی لوور کورٹس کو ہدایات ایشو کی جائے، ڈائریکشن ایشو کی جائے، ہمیں آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں۔ یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن لیگیسی لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ ملک کو اندھیروں میں نہ دھکیلے، ملک میں دیرے میں چلا جاتا ہے جب انصاف نہ ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ میری سب سے درخواست ہے اس پہ غور کریں۔ آج آپ لوگوں کو سیٹرڈے والے دن تکلیف دی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ کی ریزرو سیٹوں اور عدلیہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری یہ بھی کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف دی اسمبلی کی کیا سٹیٹس ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے بہت ناانصافی ہوئی ہے، اس فیصلے سے مایوسی اور دکھ ہوئی ہے، کیونکہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ شاید ہمارے 39 نومینیز جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا بائی دا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور اس آرڈر کے مطابق 2 مرتبہ ایکسپلینیشنیں آ چکی تھی، اور وہ ایکسپلینیشن اور وہ 39 کی نوٹیفیکیشن کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، تو یہ امید ضرور تھی ہمیں کہ شاید ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں ملیں گی۔ باوجود اس کے کہ پارلیمان میں بیٹھے جو لوگ ہیں 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی تھی، اور ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان لوگوں کو جن کو بہرحال ایوان میں ہونے کا دعویٰ حاصل ہے لیکن ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سیٹیں ہماری تھی، اور سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے یہ ہمیں دے دی تھی۔ سپریم کورٹ کے مروجہ اصول کے مطابق کوئی بھی لارجر بینچ بیٹھتا اور ریویو کرتا، اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھتی، اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کر کے ریویو کرتی تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے اس سے کی ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہو۔ 26ویں ترمیم جو عدلیہ کے خلاف ایک سازش کے طور پہ آئین منظور کروائی گئی تھی، ہم نے کہا تھا سب سے پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو، وہ بینچیں ایسے بنے جس میں ساری سپریم کورٹ کی ججز ہو، پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھ کے ہماری ریزرو سیٹوں کا بھی فیصلہ کر لیں۔ آئین کی تشریح درکار تھی، آرٹیکل 51 کی۔ اگر 8 ججز کی تشریح میں کوئی ابہام تھا تو وہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ بیٹھ جاتی تو ختم کرتی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں، قانون کی کتابوں میں کبھی نہیں سنا تھا کہ 13 ممبر ججمنٹ کوئی 7 ممبر ججز سیٹ اسائڈ کر سکتے۔ سپریم کورٹ کا کبھی ایسا طریقہ کار نہیں رہا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف دن رات کوشش کرتی ہے کہ ہم قوم کو یکجا کریں، ہم جمہوریت کو مضبوط کریں، لیکن بدقسمتی سے قاضی فائزہ صاحب کا سایہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی، جس سے ہمیں دکھ اور افسوس ہوا ہے اس فیصلے سے۔ اب اس کی ایک وضاحت کروں گا کہ اس کے بعد
ہم کہاں کھڑے، کیونکہ کوئی لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں۔ آپ کو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر تاریخوں کے ساتھ دیتا ہوں زیادہ ایکسپلینیشن کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا۔ ہمارا مینڈیٹ چوری ہی صحیح، لیکن جو ہماری سیٹیں جو نوٹیفائی ہوئی تھی، جو ہم جیت چکے تھے، وہ ہماری سیٹیں ایسی تھیں کہ ہمیں 13 جنوری کو جو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تو الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو ہمیں آزاد نوٹیفیکیشن کا ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ۔ ہم نے 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نوٹیفیکیشن سارے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر کے سنی اتحاد کونسل کو ہم نے جوائن کیا۔ سنی اتحاد کونسل کا ڈاکومنٹیشن 772 پیجز پہ مشتمل ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کیا، جس کی تعداد یہ تھی: نیشنل اسمبلی کے 86 ایم این ایز، پنجاب اسمبلی کے 107 ایم پی ایز، کے پی اسمبلی کے 90 ایم پی ایز، سندھ اسمبلی کے 9 ایم پی ایز کی ڈاکومنٹیشن فائل ہوئی۔ نیشنل اسمبلی میں یہ نوٹیفیکیشن کے خلاف کسی نے ریپرزنٹیشن الیکشن کمیشن میں فائل نہیں کی۔ 22 فروری کو الیکشن کمیشن نے 78 سیٹیں چھوڑ کے 78 سیٹیں جو ہمیں ملنی تھی اس کو چھوڑ کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جیتی ہوئی سیٹیں، جو کہ نہیں جیتی ہوئی لیکن برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں پہ جتنے ریزرو سیٹیں ان کی ملتی تھی، ان کو وہ سیٹیں دے، باقی سیٹیں ہماری۔ یہ سیٹیں خالی بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن ہم پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ملی ہے اس مرتبہ۔ اب ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی، اور وہ درخواست ہم نے اپریل 2024 کو دی، اور جس وقت نیشنل اسمبلی میں ہم پارلیمنٹری لیڈر کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے، تو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا تھا، اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا پارلیمنٹری لیڈر نہیں بلکہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ نوٹیفائی کریں گے۔ ہم الیکشن کمیشن گئے اور الیکشن کمیشن نے ہمارے 86 ایم این ایز کا نوٹیفیکیشن 25 اپریل 2024 کو ایشو کیا تھا۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا نوٹیفیکیشن آج بھی انٹیکٹ ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی وہ نوٹیفیکیشن انٹیکٹ ہے۔ کسی کے دل میں، کسی کی ویو میں یہ ابہام نہ رہے کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد تھے وہ آج بھی آزاد ہے۔ نہیں، وہ سارے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں تھے، ہیں اور اسی کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ ہم نے 63A کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کے لیے درخواست دی تھی، اور ہماری سنی اتحاد کونسل ایز اے پارلیمنٹری پارٹی انٹیکٹ ہے۔ 25 اپریل 2024 کو جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو الیکشن کمیشن نے ابھی ہمارے 3 اور نوٹیفیکیشن کرنے تھے: کے پی کے اسمبلی کے نوٹیفیکیشن، پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے کے لیے نوٹیفیکیشن، سندھ اسمبلی کے ایم پی اے کے لیے نوٹیفیکیشن، جنہوں نے سنی اتحاد کو شامل کیے ہوئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا، بٹ سپریم کورٹ کے 6 مئی 2024 کے اسٹے آرڈر آنے کے بعد وہ پروسیس الیکشن کمیشن نے روک لیا تھا۔ لہٰذا ہمارے سارے ایم پی ایز اور ایم این اے سنی اتحاد میں جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ کنٹینیو کرتے ہیں سنی اتحاد میں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس کا پارٹی میں ہے، اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی تینوں صوبوں کی بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو کیا جائے۔ اس لیے ہمارے یہ ایک ویو تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ اس پارٹی میں رہے ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی گروپ بنے گا کوئی اور ہے یا یہ آزاد ہے تو اس لیے وہ سنی اتحاد میں تھے اور اس کے حساب سے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان ایم پی اے ایم این ایز کے بہاف پہ اور ان ایم این ایز کو ہم ریزرو سیٹیں مانگ رہے تھے، جو ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی۔ دوسری بات جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ رہے، قوم کے ساتھ رہے، جمہوریت کے ساتھ رہے، لیکن وہ روح ہمیں چھوڑ نہیں رہی۔ عدلیہ سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے انصاف کے نام پہ یہ تحریک شروع کی ہے، 27 سال سے اس کے لیے کوشش کی۔ جب خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تو رول آف لا اور جوڈیشری کارکردگی میں پاکستان 90 نمبر پہ تھا، آج پاکستان 129 نمبر پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب دنیا نے ہر فیلڈ میں ترقی کی، بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ اور جوڈیشری میں کوئی پروگرس نہیں آ سکا۔ لوگوں کو بر وقت
اور انصاف ہوتا ہوا کیا ناانصافی لوگوں کو ملی. اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے, لیکن اسٹرگل کنٹینیو کریں گے. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اب ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز بھی سمیت ہمارے کیسز چل رہے ہیں, جس میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب بھی ایکیوزڈ ہے, جس میں عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی بھی ایکیوزڈ ہے. جج صاحب ٹائم نہیں دے رہے, جج صاحب کیسز چلا رہے ہیں, 9 بجے تک چلا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اخلاق میں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حدیں نہ کراس کریں. میری سب سے درخواست ہے, یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے, یہ جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ناانصافی کرنے کے غلط نتائج اثر ہوتے ہیں. یہ ملک اور قوم پہ اثر انداز نہ ہو. مہربانی کرے, ہماری چیف جسٹس سے التماس ہے کہ آپ انصاف ہوتا ہوا نظر کرنے کے لیے تو کریں. پاکستان تحریک انصاف نہ صحیح, یہ پارلیمنٹیرین نہ صحیح, یہ اس ملک کے شہری ہے, ان کے بنیادی حقوق ہے. ہم چیف جسٹس سے برملا اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عدالتوں پہ تو نظر رکھیں. آپ کنسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عدلیہ کے سربراہ ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں, پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عدلیہ کے آرٹیکل 203 سپرویژن آپ کا فرض ہے, اس عدالت کے احکامات منوانا بھی آپ کا فرض ہے. لیکن ان کو آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کے لیے قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق انصاف کی فراہمی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ براہ مہربانی لوور کورٹس کو ہدایات ایشو کی جائے, ڈائریکشن ایشو کی جائے. ہمیں آپ ڈسکرمنیٹ نہ کریں. یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن لیگیسی لوگ چھوڑ جاتے ہیں. ملک کو اندھیروں میں نہ دھکیلے. ملک میں دیرے میں چلا جاتا ہے جب انصاف نہ ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے. میری سب سے درخواست ہے اس پہ غور کریں. جی شکریہ صاحب, آپ